بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں، غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں۔ نہ گھبراؤ اے دل ناشاد، تجھ کو شاد کرتے ہیں۔ چلے جو سوئے یثرب، اس کے دامن سے یہ جا لپٹے، ہم اس حسرت میں اپنی خاک کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستان محترم، آج عید الفطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نشاور ہو رہی ہے۔ عید لغت میں مادہ عود سے ہے، جس کے لغوی معنی باز گشت، جو ہم آواز دیتے ہیں نا تو لوٹ کر آواز آتی ہے، اس کا معنی یہ ہے لوٹ آنا۔ فطر کے معنی کسی کام کو ازسر نو یا پہلی بار کرنے کے ہیں، کسی کام کو دوبارہ کرنے یا اس سے پہلے، سارے کاموں سے پہلے۔ جیسے صبح کی پہلی غذا یعنی ہم ناشتہ کرتے ہیں، عربی میں اس کو فطور کہتے ہیں، اس کو فطور کہا گیا۔ فطور یہ ہمارے والا فطور نہیں جو ہم کہتے ہیں بڑا فطور آ گیا تیرے اندر، نہیں، فطور فے توئے وورے۔ ماہ رمضان المبارک کے حسب معمول کھانے پینے کے ازسر نو آغاز کرنے کی بنا پر 30 روزوں کے بعد آنے والی اسلامی تہوار کو عید الفطر کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو معنی بھی ان کا بتا دیا۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کو اللہ کے بے پناہ اجر کے حصول کے دن قرار دیا۔ نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینہ کے پہلے سال، جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو پہلے سال ہی حکم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور فرحت کے لیے سال میں 2 اہم دن مقرر کیے، جن میں سے ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر ہے۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں کے لوگ سال میں 2-3 مرتبہ شور شرابہ کرتے ہیں، جیسے میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، کھیل تماشا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے میرے صحابہ، یہ آپ کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایام جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے، اس لیے اب ہم وہی کام پھر رپیٹ کر رہے ہیں، دوبارہ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد عبد لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں وہی نازل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ان ایام کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 ایام یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر عطا کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر وہ روز جزا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں خدا کی راہ میں پیاس، بھوک برداشت کرنے پر اپنے تحائف کی برسات کرتا ہے۔ آج کے دن قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں نزول مائدہ کے دن کو عید قرار دیا گیا۔ مائدہ دسترخوان تھا، کیونکہ اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا کھانا چاہتے ہیں جو پکا پکایا ہو، تو آسمان سے وہ خوان آتا تھا، لیکن پھر وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے، کہنے کہ نہیں، ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں۔ یعنی کامیابی، پاکیزگی اور خدا پر ایمان لانے کی طرف لوٹ کے آنے کا دن تھا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا نام عید رکھا، جس دن وہ نزول ہوا دسترخوان کا۔ اسلامی عیدوں کو اس مناسبت سے عید کہا گیا کہ ماہ رمضان المبارک میں 1 مہینے کی اطاعت، تزکیہ نفس کے مظاہرے کے بعد روح میں پہلی سی فطرت صفائی اور پاکیزگی لوٹ آتی ہے، اور وہ آلودگیاں اور کثافتیں جو انسان کے اندر گھر کر لیتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کی نعمتوں کا شکرانہ اور روزے داروں کے لیے انعام و تعائف کا دن ہے، جو ہر سال ماہ رمضان کی مقدس ساعتوں کے بعد اللہ کی رحمت کا مظہر بن کر لوٹتا ہے۔ اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہمارے سے رمضان المبارک جدا ہو رہا ہے، یہ مہمان ہے، اور وہ مہمان نہیں ہے، اس نے پھر آ جانا ہے سال بعد۔ ہم مہمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب چلے جانا ہے، اس لیے مہمان مت کہو، یہ تو آنے والا ہے، اس نے لوٹ کر آنا ہے، تو اسے عید کہتے ہیں۔ عید الفطر اور حقیقت یوم الجائزہ اور یوم الانعام ہے۔ یہ جو دن ہے یوم الجائزہ اور یوم الانعام ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعام و اکرام، اجر و ثواب اور مغفرت و بخشش عطا فرماتا ہے اور ان کا مجدہ سناتا ہے۔ عید الفطر کا دن گناہوں کی مغفرت اور نزول رحمت کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے، جو رات گزر چکی ہے، تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و اکرام کی رات وہ لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہو جاتی ہے، جیسے اب صبح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجا جاتا ہے، وہ زمین پر اتر کر تمام گلی کوچوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز دیتے ہیں جسے انسان اور جن نہیں سن سکتا، باقی ہر مخلوق سنتی ہے۔ وہ پکارتے ہیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کہ امتیو اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کے اظہار اور میل ملاپ کا دن ہوتا ہے، وہاں عید کی رات میں کی جانے والی عبادت کی فضیلت عام دنوں میں کی جانے والی عبادت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین، من قام لیلۃ العیدین محتسبا الا لم یمت قلبہ ویوم تموت القلوب۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں، من احی اللہ یالی خمسہ وجبت لہو جنت لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ 5 راتیں جاگ لی، باقی نماز نہیں پڑھنی، سارے برے کام کرنے، یہ کام بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ باقی کام بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے 5 راتیں جاگ لی، ہم نے کہا یار مولوی نے کہا تھا واجب ہو گئی سنت بھائی، یہ کام نہیں کرنا بھائی۔ اللہ اکبر۔ وہ راتیں یہ ہیں کہ 8 ذوالحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ، 10 ذوالحجہ کی رات، عید الفطر اور 15 شعبان اور شب برات جس کو کہتے ہیں، اور معراج شریف کی رات۔ حضرات گرامی، دین اسلام چونکہ خیر الادیان ہے اور امت محمدیہ خیر الامم ہے، اس لیے عید منانے کا طریقہ بھی سب سے منفرد و جدا ہے، سب سے ممتاز ہے، نرالا ہے، سب سے بہترین، بلکہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ دین اسلام کے فطری ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر کامل انسانی اور فطری ہدایات دیتا ہے، حیات و ممات، خوشی و غمی، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبہ میں بہترین اصول دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنا کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اصول قوانین کے لحاظ سے عید الفطر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ایک دوسرے کو جو عید کی مبارکباد پیش کرنے سے کیا مراد ہے، عید در حقیقت کس لیے ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت اور دلنشیں انداز میں عید کا اسلامی مفہوم مقصود بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، نہا دھو لیا، خوشبو لگا لی، بلکہ عید تو در حقیقت اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر گناہوں سے باز رہا۔ عید کس کی ہے؟ جو اللہ سے ڈرا، اپنے محبوب سے ڈرا اور گناہوں سے باز رہا۔ یعنی عید اس شخص کی نہیں ہوتی جو صرف نئے اور جدید لباس پہن لے، خوشبو لگا لے، زیب و زینت کر لے اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے وغیرہ سے لطف اندوز ہو جائے، بلکہ عید اس شخص کی ہے جس نے تقوی، پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اپنے نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عید اس آدمی کے ہے، اس شخص کی ہے جس نے رمضان المبارک میں خوب عبادت کے ذریعے نیکیوں، رحمتوں، برکتوں سے اپنے نامہ اعمال کو لبریز کیا اور حقوق اللہ
حقوق العباد کو پورا کر کے سعادت دارین کو پا لیا۔ حقیقی عید تو در حقیقت ایسے شخص کی ہے۔ اسی سلسلہ میں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمونہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عید کے دن لوگ کا شانہ خلافت فاروقی پر حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، خوشی و مسرت کا دن ہے، آج یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا، ہمیں بھی بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو مبارک پوچھے اور ارشاد فرمایا حاذ الیوم العید وحاذ الیوم الوعید۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ مقصد کہ آج اس خوش نصیب کی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات مقبول ہو گیا، بلا شبہ اس کے لیے آج حقیقی عید ہے۔ لیکن آج جس کے نماز اور روزوں کو مردود اور غیر مقبول کر دیا گیا، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ اور میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں۔ اب دیکھوں کہ صحابہ اور خلیفہ وقت، لیکن پھر بھی ان میں کتنا خوف ہے اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا کہ ہمارے سے غلطی نہ ہو جائے یا ہم غلطی نہ کر بیٹھیں، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ میں ان کو بغیر حساب کے بخش دوں۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، یعنی مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا غیر مقبول ہو گیا ہوں۔ یعنی در حقیقت عید تو ان خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے اس پورے ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کیا اور اس کے دنوں کو روزوں میں اور راتوں کو قیام و سجود اور عبادت و ریاضت میں گزارا۔ اس لیے یہ عید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری اور انعام و اکرام کا ملنے کا دن ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ خلیفہ دوم ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے فرزند ارجمند کو اپنی قمیض پہنے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا ابا جان، آپ عید کے دن کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے عظیم بیٹے نے بڑے ہی دلربا اور پیارا جواب دیا، اے ابا جان، آج دل تو اس کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی کو نہ پا سکا ہو، جو اللہ کی رضا کو نہ پا سکا ہو۔ آپ کے عظیم بیٹے نے ایسا جواب دے کر اپنے آپ کو عظیم بنا لیا۔ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا کی بدولت اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اپنی مستجاب دعاؤں سے ان کو نوازا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قومیں اور امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں، کسی دن خوشی اور مسرت کا اہتمام کر کے عید مناتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم بھی ایک خاص دن عید و خوشی منایا کرتی تھی، اور اس دن شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں 3 دن تک وہ میلہ لگاتے تھے، جہاں لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے۔ ہر قوم خوشی کا دن منانے کے لیے اور عید منانے کے لیے اپنا اپنا طریقہ اپناتے، مگر حضور تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و مبارکہ کے بعد عید اور خوشی منانے کا انداز اور طریقہ ہی بدل گیا۔ اسلام سے قبل عیدوں میں لہو و لعب، کھانا پینا اور کھیل کود ہوتا تھا۔ اب عید کے دن نماز عید اور ذکر الہی ہوتا ہے۔ پہلے عیدوں میں غریبوں کو دور کیا جاتا تھا، اب غریبوں کو گلے لگایا جاتا ہے۔
پہلے عیدوں میں فضول خرچی اور خرافات ہوتی تھیں، اور اب عید کے دن صدقہ و خیرات و فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوشی کی وہ تقریب جس میں غریب اور نادار لوگوں کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اور اسلام کی نظر میں وہ سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اس لیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی وہ لٹکی رہتی ہے، بارگاہ خدا بندی میں وہ غیر مقبول رہتی ہے، جب تک کہ صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر عطا نہیں کر لیتا۔ صدقہ فطر میرے دوستو لازمی ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے، ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک رکھنے کے لیے اور مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی سے اہل ایمان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں جو خراب اور گندی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، صدقہ فطر کے ذریعے روزہ ان کو پاک کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج عید کے مبارک دن اس عظیم اجتماع میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور خلوص دل سے یہ عزم مصمم کریں کہ آج سے ہمارا جو بھی قدم اٹھے گا، آج سے ہماری جو بھی آواز اٹھے گی، آج سے ہم جو بھی کام کریں گے، وہ اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور خصوصاً اپنے ملک و ملت اور قوم و معاشرے کی بہتری اور استحکام کے لیے کریں گے۔ آج سے ہم اپنی درمیان پھیلی ہوئی ہر قسم کی نفرتوں، اختلافات اور لسانی مشکلی تعصبات کو دور کریں گے اور اتحاد و اتفاق، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے اور ہر قدم پر محبتوں کے چراغ جلائیں گے۔ میرے دوستان محترم، آج کے دن اپنے جو اندر کا ضمیر ہے بندہ اس کو تھوڑا سا جھانک کے دیکھ لیتا ہے۔ آپ اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس سے صلح کر لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی اپنے گھر سے منع کرتا ہے آنے کے لیے، دھتکار دیتا ہے، آپ اس کے گھر بار بار جائیں۔ لیکن یہ کام تھوڑا عام آدمی کے لیے مشکل محسوس ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر کا جو یہ کتا ہے نا وہ نہیں مرا ہوا ہوتا۔ یہ جو انسان کے اندر کا شیطان ہے یہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ اگر آپ اس پر قابو پا لیں، اپنے نفس پر اور اس شیطان پر، تو آپ سارے ہی کام اسلام کے مطابق کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن جو مقرر کیے ہیں یہ ہمارے لیے محبت کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ اور اللہ کا حضور، اللہ کا محبوب جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ ان کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے فقیر راتوں کو جاگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک کسی بزرگ نے فرمایا، ساری راتیں زاری کر دے تے نیند اکھیں تھی دھوندے، ساری راتیں زاری کر دے تے نیند اکھیں تھی دھوندے، فجری اوگن ہار سدیندے تے سب تو نیویں ہوندے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، وہ ساری رات روتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے، کوئی ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا، میں گناہ گار بندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے نیویں ہو جاتے ہیں، اپنے من کو مار لیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے من کو مار لیتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ سارے کام اسلام کے منافی کرے گا۔ جو اپنی انا کو نہیں مار سکتا وہ رب کو بھی قبول نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو اپنے آپ میں بہت بڑا بندہ بنتا ہے۔ تو میرے دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہم اسلام پر زندگی بسر کریں اور اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہمارا ملک قائم اور دائم رہے۔ ہمارا ملک قائم ہے تو ہم بھی قائم ہیں۔ یہ ملک بڑی محبتوں اور قربانیوں سے حاصل کیا ہے، بہت مشکلات سے۔ جن لوگوں نے وہ وقت دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ملک کیسے بنایا ہے۔ یہ تو لٹیروں کے پاس ایک حکومت چلے جاتی ہے تو وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ 72 سال سے لوٹ رہے ہیں اس ملک کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم رکھے اور ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو، ہم اس کے مطابق زندگی